قرآن و سنت کا حوالہ اور نسبت کافی نہیں ہے، ورنہ یہ معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ، معطلہ ہے نا، مشبہہ، ممثلہ، اور اس کے بعد یہ مرجیہ اور یہ خوارج، یہ صوفیہ، یہ روافض، یہ شیعہ، یہ سب پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں پیدا ہوئے؟ قرآن سامنے، سنت سامنے، پیدا کیوں ہوئے؟ یہ گمراہیاں آئی کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ ان کے یہاں نہیں تھا۔ آخر صحابہ میں کوئی انحراف کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ایک صحابی کا نام بتاؤ جسے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام میں، اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت میں آپ کو انحراف اور ضلالت دکھائی دیتی ہو۔ اسی لیے صحابہ کو آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ اگر قرآن و سنت کافی ہوتا تو صحابہ کے بعد والے طبقے قرآن و سنت کو پکڑ کر کے نبی کے صحابہ کے آئیڈیل کو چھوڑ کر کے گمراہ نہ ہوتے، فرقے نہ بنتے، اتنے سارے فرقے وجود میں نہ آتے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا جنت میں جانے کے لیے قرآن و سنت نہیں، وہ طریقہ چاہیے جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام چیزوں میں ایمان، عقیدے سے لے کر اخلاق، کردار، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، راستہ چلنا، ان تمام چیزوں میں آئیڈیل یہی اللہ کے نبی کے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، کہ امت کو اگر گمراہی سے، ضلالت سے اگر روکنے میں کامیابی مل سکتی ہے تو صحابہ اور سلف کا راستہ دکھا کر کے کامیابی مل سکتی ہے، اس پر چل کر کے کامیابی مل سکتی ہے۔ ورنہ یہ فرقے 70، 72، 73 کی جو باتیں آپ سنتے رہتے ہیں حدیثوں کے اندر، آپ جان لیں کہ کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ ان 72 کے اندر کتنے سو، کتنے ہزار فرقے پیدا ہو جائیں گے۔